القرآن هو المنزل على الرسول علیہ الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، تواتر کے ساتھ۔ آپ ناراض نہ ہو، یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی کسی حدیث میں بھی نہیں، یہ تواتر و طبقہ ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جماعت ہے ہمارے ہاں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ بولو، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ معنی قرآن و اطیع الرسول معنی حدیث۔ اب بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ 360 تک حدیث کی کتابیں ہیں، بڑی چھوٹی مصنفات ہیں دیگر، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تواتر و طبقہ ہے، جیسے قرآن پاک تواتر و طبقہ کے ساتھ۔ یہ چیز بتانے کی نہیں تھی لیکن میرے منہ سے نکل گیا تو کیا کروں، کہیں نہیں ہے، سمجھے؟ بخاری اور قرآن، تو ان سے کہو کہ بخاری اور قرآن میں کہیں دکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ سورہ محمد میں ہے، محمد رسول اللہ سورہ فتح میں، دونوں کو ملا کر کے یہ تو ملایا جاتا ہے۔ وہ کون سی حدیث آپ کو بتا رہے کہ دونوں کو ملا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو اسے توحید ہی مراد ہے۔ اب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جز ہے، یہ علم ہے، یہ تو ڈھکوسلے ہے نا، صراحتاً بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ایک دوست ہے پشاور میں، اس کی ایک کتاب ہے 8 جلدوں میں، 8 جلدیں میرے پاس ہے اور بھی شاید چھپی ہوئی ہوں، الدین الخالص، جو فتاوی کے نام سے ہے، مولانا امین اللہ پشاوری صاحب حضرت نے لکھ دیا ہے اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث تو کہنا ناجائز ہے، غیر مقلد، سمجھے؟ یہ فرق میں آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اہل حدیث نہیں ہے، غیر مقلد، اہل حدیث ہم ہیں، سمجھے؟ اہل حدیث تو سلیم اللہ خان ہے، اہل حدیث عبداللہ درخواستی ہے، اہل حدیث جو ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ، اہل حدیث تو انور شاہ کشمیری ہے۔ یہ غیر مقلد ہے، یعنی غیر مجلد، ننگے ہیں، ان کی جلد نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کچھ بلا پڑا؟ ان کو اہل حدیث کہنا، پاخانے کو لڈو کہے تو اس کہنے والے کو بھی شرم آنی چاہیے، سمجھ شریف ہے؟ تو حضرت نے لکھا مولانا امین اللہ پشاوری صاحب نے، ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، پہلی جلد میں ان کے الدین الخالص کی، ایک الدین الخالص حضرت اقدس علامہ نواب صدیق حسن خان الکنوجی کی ہے، صدیق حسن خان الکنوجی، کنوجی نے، کنوجی بھی نہیں، کنوج ہے، سنور کے وزن پر، یہ بھی اہل حدیث ان کا بڑا تھا، یہ اہل حدیث تھا، یہ غیر مقلد نہیں تھا، نواب بھی نہیں تھا، خان بھی نہیں تھا، نواب صدیق حسن خان الکنوجی، یہ صرف صدیق حسن تھا، نواب بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر، اور خان بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر، یعنی سر اور دم دونوں جو ہے نا وہ طبعاً لہا، طبعاً لہو نہیں بلکہ طبعاً لہا، آواز بڑی اچھی تھی اس کی، بڑی اچھی آواز، بہترین اذان دیتے تھے۔ اذان اس نے دی تو نواب کی ہمشیرہ نے، نواب کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ، نواب بھوپال کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ تھی، اس نے جب آواز سنی تو اپنے مزدوروں سے کہا کہ یہ جو اس مسجد سے جو آواز آ رہی ہے فلانے طرف سے، اس بندے کو جا کر کے تلاش کر کے لاؤ۔ نواب کی ہمشیرہ کہہ دے تو کون انکار کرے گا؟ جا کر کے دیکھا طالب علم ہے، غریب اور یتیم قسم کا آدمی ہے، تو اس کو لایا کہ بھائی اس مسجد میں اذان کون دیتا ہے؟ تو بتایا کہ صدیق حسن، صدیق حسن، حضرت کو لایا۔ نواب کی ہمشیرے نے پوچھا کہ آپ نے اذان دیے؟ کہا۔ آپ نے دیے؟ کہا۔ کہا سنا ہوا اذان،
کہیں جھوٹ تو نہیں ہے. اور اس نے وہ اذان سنائی کہ واہ. آیا مسئلہ سن. اس لیے نواب کی ہمشیرے نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو درزی کے پاس، ٹیلر کے پاس، اس کے لیے کپڑے مپڑے سلا دو. کپڑے سلا دے، تیار کیے. رات کو اس کو بلایا، نواب صاحب سے کہا نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، راغلم دا ملا دا پارا دا بس ملا غواڑم بس. ہاں بلنگو، نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، پدے ملا دے پارا راغلم دا صرف ملا غواڑم. سمجھے؟ اور ہماری قسمت ایسی ہے کہ آخر میں جا کر حضرت مرتد ہو گیا. سنا آپ نے؟ نہیں سنا. ہندو بن گیا. کہا اسلام میں کوئی مزہ نہیں ہے. بڑا کچھ بلا بڑا. تو شادی ہو گئی نواب کی ہمشیرہ سے. اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اتنا پیسہ آ گیا بیوی کی وجہ سے. تو یہ نواب بن گیا تبعا لہا، اور خان بھی بن گیا تبعا لہا، اس کا تابع بن کر. اس لیے ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، اس کی قابلیت کا انکار بھی نہیں ہے. عربی بڑی اچھی اس کی. تفسیر اس کی فتح البیان آپ پڑھیں گے، بہترین تفسیر. الفاظ کی بحث کی ہے، اور خاص طور پر الفاظ پر جو بحث کی ہے بہت اچھی بحث کی ہے. بخاری کی اس کی شرح ہے، عون الباری. بہت سی کتابیں حضرت کی. الحتہ فی ذکر صحاح ستہ جو آپ کے اس میں صحاح ستہ کے ابتدا میں مقدمے میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ انہیں کی ہے، حضرت کے نواب صدیق حسن. اور اس کے بعد اللہ نے پیسے دے دیا تو وہ لکھتا تھا قال ابو حنیفہ قضا و قضا، ابو حنیفہ نے اس طرح کہا ہے. وانا اقول ردا علیہ، میں اس پر رد اس طرح لکھتا ہوں، یہ غلط ہے ابو حنیفہ کی بات. مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چل گیا کہ اس طرح ابو حنیفہ پر رد لکھ رہا ہے، تو حضرت نے لکھا قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ہاکذا. سمجھ میں نہیں ہے؟ قال صاحب العروج بالفروج، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ردا علیہ ہاکذا. میں اس کے جواب الجواب اس طرح دے رہا ہوں کہ یہ نہ نواب ہے نہ خان ہے، بلکہ شوپڑ خان ہے. کچھ بڑا بڑھ گیا. جی تو ان حضرات نے خود تسلیم کیا ہے کہ کلمہ نہیں ہے. تو یہ بخاری میں بھی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے صحاح ستہ میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کا کلمہ کوئی اور ہے، تلاش کرے. اس لیے اس کا جواب کہیں بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن پاک بھی تواتر و طبقہ کے ساتھ مروی ہے، اور کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی تواتر طبقہ کے طور پر مروی ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے. اور یہ تقسیم علامہ انور شاہ کشمیری کی ہے، تواتر الاسناد اور تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تواتر التوارث والتعامل، تواتر القدر المشترک. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الموافقات میں ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہم اپنے سال کے دوران ساتھیوں کو بتاتے کبھی کبھار، یہاں بتانے کی چیز نہیں. عام طور پر یہی چار چیزیں: تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، اور تواتر التوارث والتعامل، تواتر القدر المشترک. اس کو پھر اہل حدیثوں نے بڑے پیمانے پر لے لیا. انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین میں نے اس ترتیب پر یہ چیز کبھی بھی نہیں دیکھی. محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے، اللہ پاک غری کے رحمت کر دے، بہت بڑی جماعت ہے، لیکن محدثین میں اور اصولیین میں، اصول فقہا والے بھی، کسی نے یہ ترتیب نہیں. سب سے پہلے یہ ترتیب علامہ انور شاہ کشمیری نے دی. سب کو علماء دیوبند زندہ باد. اس لیے مشکات کی ایک شرح ہے مرآت المفاتی. خیال کرنا، ایک ہے مرآت المفاتی الف کے ساتھ، اور ایک ہے مرآت المفاتی عین کے ساتھ کہہ رہا. سمجھیے، مرآت المفاتی 10 جلدوں میں مولانا عبید اللہ رحمانی سلفی کی ہے، اہل حدیث کی. سمجھے؟ تو اس نے بھی جب اصول حدیث پر بحث کی ہے اور ابتدا میں کچھ اصطلاحات کا تذکرہ اس کے مقدمے میں کیا ہے، تو فرماتا ہے کہ ھذا وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام. کیا کہتا ہے؟ وقد قسم بعضهم المتواتر الى
اربعۃ اقسام، بعض لوگوں نے متواتر کو 4 قسمیں بیان کیے، پھر اس طرح انہوں نے نقل کیا۔ وہ بعض کون ہے؟ وہ اتنا انتہا ناپسندیدہ ہے کہ اس کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب ایک بعض چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے تو آدمی مقد کے نیچے ان کو چھپائے، لیکن بعض بڑے بڑے اژدہا ہوتے ان کو کون چھپا سکتا ہے؟ بھائی اتنا بڑا اژدہا ادھر سے ادھر تک، اس کو کوئی مقد کے نیچے چھپائے گا؟ تو انور شاہ کشمیری ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بعض سے مراد اللہ انور شاہ کشمیری ہے، لیکن دشمنی اتنی ہے کہ شاہ صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام۔ کچھ بلا پڑا؟ باقی آپ کے وفاق کے جو کچھ حضرات ہیں، جو ابھی محتمم حضرات جو ہوتے ہیں، اپنے صاحبزادوں کو بھی منظر عام پر لاتے ہیں کہ جی سبق پڑھائیں، جی سمجھے بھئی سبق پڑھائیں، تو ہاں سبق پڑھائیں جی، آپ کی سند کیا ہے، حدیث کی سند کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بس میں نے تو سبق پڑھایا، اب میرا بیٹا وہ سند بیان کرے گا۔ تو وہ بیٹا جو ہے نا، وہ مکے میں، مدینے میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا، والد صاحب نے فلان سے پڑھا، انہوں نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، حسین شیخ الہند رحمۃ اللہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی سے، رشید گنگوئی سے، ان دونوں نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پھر شاہ محمد اسحاق سے پڑھا، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ شاہ عبد العزیز سے پڑھا، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے پڑھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے پڑھا، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی وہ بھی ابراہیم الکردی سے پڑھا، انہوں نے شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے پڑھا، انہوں نے احمد بن علی سے پڑھا، اور انہوں نے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے پڑھا، اور انہوں نے شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے پڑھا، انہوں نے حافظ ابن حجر سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم ابراہیم ابن احمد التنوخی سے پڑھا، اور انہوں نے اللہ کو ابو العباس احمد بن طالب سے پڑھا، احمد بن ابی طالب کہتا ہے، احمد بن طالب ہے، احمد بن طالب سے پڑھا، انہوں نے اللہ کو بلا کرے ابو الحسن کی ہے ابو علی حسین بن مبارک سے پڑھا، انہوں نے ابو الوقت عبد الاول سے پڑھا، اور انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن مظفر سے پڑھا، اور انہوں نے اللہ کو بھلا کر یہ کہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے پڑھا، اور انہوں نے پھر یہ کہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن وطر الفربری سے پڑھا، انہوں نے امام بخاری سے پڑھا، بخاری نے پھر احمد بن شکاب سے پڑھا، انہوں نے محمد بن فضیل سے پڑھا، انہوں نے پھر ابو عمارت بن القعقاع سے پڑھا، انہوں نے ابو زورہ سے پڑھا، انہوں نے ابو ہریرہ سے پڑھا، ابو ہریرہ نبی سے پڑھا، نبی نے جبریل سے سنا، جبریل نے اللہ سے سنا۔ بیٹے کو تو کم از کم تو لاؤ منظر عام پہ نا۔ اور وہ قرآن کی سند بھی اسی طرح بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ میں بھی درس میں تھا، یہ بھی تھا بمے بیٹے کی، سمجھے بمے بیٹے کی، تو بیٹے نے سند بیان کی، کہا کہ میرا بیٹا سند، میں نے درس دیا اور بیٹے نے سند بیان کیا، الحمدللہ سند ہی غلط بیان، سمجھی درمیان میں چھوڑ دی، تو میں نے ٹوک لیا، میں نے کہا یہ غلط ہے، ادھر چھوڑا ادھر چھوڑا ادھر چھوڑا، سمجھی۔ تو یہ سند جو ہے نا، یہ حدیث کی سند ہے، آپ سمجھ رہے جو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن یہ کہ قرآن پاک کی سند جیسے ایک حدیث کی متعین کسی بھی حدیث کو لے کر ہم سند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ میں نے بیان کر کے آپ کو بتا دیا۔ تو قرآن پاک کی اس طرح سند نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ یہاں سے لے کر کے الی رسول اللہ اسی طرح فرد کا نام لے لیں، اور پھر سورہ بقرہ کو، پھر ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب تلاوتی الگ ہے، سمجھ رہی؟ اس کے اس طریقے پر اللہ آپ کا بنا کریے کہ یہ، اور پھر یہ ہے کہ یاد رکھیں ترتیب نزولی ترتیب تلاوتی تو یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ ترتیب نزولی کے اندر ترتیب نزولی وہ جیسے کہ انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، ترتیب نزولی وہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ وزارت تعلیم کے اندر یہ بات چلی کہ صورتوں کے ترتیب نزولی کی ایک فہرست بنا کر کے لائے تھے علامہ ارشد سعید کاظمی جو بریلوی ہے، بریلوی کی شیخ الحدیث ہے، انوار العلوم ملتان کی۔ تو میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے اور یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے، اس کو قرآن میں آپ داخل نہ کریں، سمجھے؟ تو وہ انشاءاللہ مسئلہ آئے گا، ترتیب نزولی میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتے جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے۔ مسئلہ ترتیب تلاوتی کا جو ہے یہ جو سلسلہ ہے، یہ چنانچہ بھی ہندوستان میں جیسے یہ فتنہ اٹھا، ہمارے اپنے نام نہاد دیوبندی انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، لیکن اللہ پاک نے ان کے گلے کو دبا دیا، وہ فتنہ کسی طرح اس کی پذیرائی نہیں ہوئی، اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔
قرآن کیا ہے؟ الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں لکھا ہوا اور المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، بغیر شبہ۔ اڑے کچھ بلا بڑا یہ جو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ بلا شبہۃ کہہ کر کے بسم اللہ سے اعتراض ہے کہ بسم اللہ میں شبہ ہے یا اس کے آیت تامہ ہونے کے اندر شبہ ہے، یہ فضول قسم کا مسئلہ ہے، سمجھے بھائی جان۔ اور ہمارے تفاسیر میں یعنی ہزاروں میں ہمارے فقہا بھی نقل کرتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کو قرآن سے نہیں مانتا، یہ بالکل 100% غلط ہے، اس کا آپ ساتھی اہتمام کریں۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سوائے سورہ نمل کے بسم اللہ کے، یعنی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اس بسم اللہ کے علاوہ ایک اور بسم اللہ وہ قرآن کا جز ہے، لیکن لا علی التعیین، آیت ہے اور جز ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران یا سورہ نساء یا سورہ مائدہ یا کیا ہے۔ اس لیے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا حافظ صاحب حنفی وہ ایک مرتبہ بسم اللہ یا یہ کہ الف لام کے ساتھ پڑھتا ہے، یا نہیں پڑھتا، آخری دنوں میں جا کر قل اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ امام صاحب کا مذہب یہ کہ ایک بسم اللہ وہ قرآن کا جز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البسملہ تو جزء من کل سورۃ، بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ اور امام مالک کے بارے میں مشہور کیا کہ البسملہ تو لیست من القرآن، یعنی رأساً، وہ سرے سے ہے ہی نہیں قرآن سے۔ یہ بتاؤ کہ باذوق ہو یا بے ذوق ہو؟ اچھا باذوق۔ ہمارے پاس وہ آ جائیں جو باذوق ہو۔ اگر آپ کا ذوق نہیں ہے تو آپ کی شادی کرا دی، بیوی بھی آپ کے حوالے کر دیا، کمرے کے دروازے بھی بند ہو گئے اور آپ نے مصلی بچھا کر پوری رات نفل پڑھی، تو یہ ذوق تو نہیں ہوا نا۔ تو ذوق جب نہ ہونا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہی اسی طرح ہوتا آدمی، سبق میں بھی جب ذوق نہ ہو تو پھر آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بازو کرو۔ اب مسئلہ سمجھو، یہاں تک مسئلہ امام مالک کا بدایت المجتہد جو ابن رشد کی ہے، حافظ صاحب حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے بڑی تعریف بھی کی ہے، اور اس نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ جو مالکیہ پر کہا جاتا ہے کہ مالک، وہ خود مالکی ہے، کہ مالکیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بسم اللہ کو یہ قرآن سے نہیں مانتا ہے۔ سورہ نمل والے میں تو کوئی اختلاف نہیں، اس کے علاوہ قرآن کا جز نہیں ہے، یہ ہم پر یہ الزام ہے، بالکل امام مالک اس کے قائل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر امام مالک کے مذہب کے مطابق بسم اللہ قرآن سے نہیں ہوگا تو تواتر کے ساتھ، تو پھر یہ ہے کہ مالکیہ کی تکفیر لازم آئے گی، کفر لازم آئے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ کے بندوں کچھ فرق پڑا؟ اب مسئلہ رہ گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بسم اللہ کے قائل ہے سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر سورت کا جز ہے، تو سورہ توبہ کے علاوہ گویا کہ 112 113 بسم اللہ قرآن میں شمار ہوں گے شافعی کے مذہب کے مطابق، اور امام ابو حنیفہ 112 113 بسم اللہ گھٹا رہے۔ اگر شافعی صحیح ہے تو حنفیہ کافر ہے، اور اگر حنفیہ صحیح ہے تو پھر شافعیہ 112 113 بسم اللہ بڑھا رہے، وہ کافر ہے۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ وہ گل یہ ہے جی، کچھ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جواب اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے فریقین کا، اور پورے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ رسم القرآن، قرآن کے خط قرآنی، اس رسم کے مطابق، اس خط سے خط قرآنی، رسم قرآنی
سے جو کچھ لکھا گیا ہے ان گتوں کے درمیان میں وہ پورا کا پورا قرآن ہے، رسم القرآن۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات، یہ قرآن کے رسم میں لکھا ہو، اس کا رسم الخط الگ ہے۔ اب تو بنگالی، برمی، بروہی، بلوچ سب قرآن لکھنا شروع کیا، یہ تو بدبختی حکومتوں کی، ورنہ یہ کہ قرآن کا مستقل ایک رسم ہے، اور رسم عثمانی اس پر مستقل کتابیں ہیں مولوی صاحب۔ ہر ہیرو خیرو نتھو خیری کو اس کے لکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن اب نہیں لکھ رہے۔ اب جیسے کہ یہ آپ کے پاس یہ جو بیاض ہے، یہ کسی بنگالی برمی نے لکھا ہے، اس کو تو رسم قرآنی، خط قرآنی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا ہوتا۔ اب سمجھو، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دونوں بسم اللہ کو مانتے ہیں، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قررت للفصل بین السورتین، تکرار سے اس کو لکھا جائے گا، ہے ایک شمار ہوگا، اور دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 100، 150 یہ سب کے سب تکرار ہے اس کا، اور ہے قرآن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تاکید اور تکرار نہیں ہے بلکہ یہ تاسیس ہے، ہر بسم اللہ کا معنی الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی فتح علینا ابواب العلوم، یا ربنا افتح علینا ابواب العلوم بالفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادت البقرۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادت آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وفقنا لاداء حقوق النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جنبنا عن القتال علی المائدۃ، بسم اللہ الرحمن۔ کچھ بنا پڑ رہا؟ ہر بسم اللہ کا ترجمہ امام شافعی الگ کرتا ہے، تاسیس، اور امام ابو حنیفہ فرماتے کہ تاکید ہے۔ اب مسئلہ ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، ہیہات ہیہات لما توعدون، اب آپ اس کو ایک کہو یا دو کہو، چیز تو ایک ہی ہے، ساو بڑ بچے۔ اب لگو امام ابو حنیفہ فرماتے دوسرا، تیسرا، چوتھا یہ ایک ہی بسم اللہ تکرار کے لیے بین صورتین اس کو لکھا جائے، قررت للفصل بین صورتین، اور امام شافعی فرماتے کہ نہیں، ہر بسم اللہ کی حیثیت تاسیس کی ہے، باقی مقدار وہی ہے، اتھوں سر سے لے کر کے منظور کے پاؤں تک۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ منظور 7 فٹ ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ منظور 6 فٹ کے ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ منظور اس کالی پگڑی کا نام ہے، یہاں سے لے کر کے پاؤں کے اس ناخن تک، یہ پورا کا پورا منظور ہے۔ اب کوئی کہتا ہے 6 فٹ کا ہے اور کوئی کہتا ہے 7 فٹ کا ہے، تو جو 7 فٹ کا کہتا ہے اس کا فٹ چھوٹا ہے، اور جو 6 فٹ کا کہتا ہے اس کا فٹ بڑا ہے۔ اس میں یہ کوئی نزاع لفظی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ آپ کے یہاں ایکڑ جو ہوتا ہے 4830 گز کا ہوتا ہے، ایکڑ 4830 گز کا ہوتا ہے، اور ایرانیوں کے یہاں ایکڑ جو ہوتا ہے وہ 1000 گز کا ہوتا ہے، نہیں کیا ہے 10,000 گز کا ہوتا ہے۔ ایرانیوں کے یہاں جو ایکڑ ہوتا ہے وہ 10,000 گز کا ہوتا ہے، ایکتر کہتے ہیں، ایکتر۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے نہ ابو حنیفہ کے ہاں کمی ہے، نہ امام شافعی کے ہاں اضافہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا، تیسرا بسم اللہ یہ بمنزل تاکید کے ہو، ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، ان۔ اب تم اس کو تاسیس کہہ دو یا تاکید کہہ دو، یہ تو بلاغت کا ایک مسئلہ ہے۔ باقی مقدار قرآن میں اول سے لے کر آخر تک رسم قرآنی میں جو کچھ لکھا ہو یہ پورا کا پورا قرآن ہے۔ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی ٹوپیاں گر گئی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی مقدار قرآن میں سب کا اتفاق یہی ہے۔ اب تاسیس تاکید سے اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا۔ بولو، اب آپ تاکید کہیں گے لیکن عاشق کہتا ہے یہ تاسیس ہے۔ سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا، یہ تاسیس ہے۔ آپ تاکید ہے
ہمدم کی قسم ہمدم کے لیے ہمدم کو گئے ہمدم نہ ملے، مرہم کی قسم مرہم کے لیے مرہم کو گئے مرہم نہ ملے۔ اب کوئی تاکید کہے گا کوئی تاسیس، لیکن جو عاشق ہے وہ تاسیس۔ سمجھتا ہے؟ ہمدم کی قسم ہمدم کے لیے ہمدم کو گئے ہمدم نہ ملے، مرہم کی قسم مرہم کے لیے مرہم کو گئے مرہم نہ ملے۔ آیا مثلا، اے پھول یہ پھول میرے پھول کو دینا، پھول سے کہنا یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے۔ اب دیکھیں ان چیزوں پر تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن قرآن پر آپ نہیں کہیں گے۔ جب قرآن شروع ہو جائے گا نا تو اس پر آپ کوئی سبحان اللہ نہیں کریں گے۔ ارے کچھ بولے پڑا، ہاں بولا نا۔ اس لیے نہ مالکی ہے کافر ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، نہ شافعی ہے نہ حنفی ہے، یہ کافر نہیں ہے، اتفاق ہے سب کا۔ شرقت نفسي بنور من فؤادي